اسرائیل نے یہ کلیم کیا ہے کہ جو انہوں نے حملہ کیا اس کے اندر حزب اللہ کی جو سینٹرل کمیٹی سینٹرل کونسل ہے اس میں ایک اور ان کے سینئر لیڈر نبیل کوک بھی مارے گئے. اب نبیل کوک کون ہے؟ نبیل کوک جو ہے وہ ایک اسی حملے میں وہ بھی ہلاک ہوا ہے. العربیہ نے اپنی خبر میں یہ لکھا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں مشرق وسطی میں ہر قسم کی جنگ سے گریز کیا جانا چاہیے. جلد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بات کروں گا. اور اب آپ کو بتائیں کہ سعودی قیادت نے لبنان کے حالیہ واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. مظاہرے ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے حوالے سے ان کی ہمدردی کے لیے یا لبنانی بہن بھائیوں کے لیے ہو رہے ہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صرف مسلمان عرب نہیں بلکہ پوری دنیا کے جو باضمیر انسان ہیں. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. بحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. کہا جاتا تھا ہلاکت کو کلیم کیا ہے اسرائیل نے، لیکن اس کی کنفرمیشن بھی آ رہی ہے کہ حزب اللہ کی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے وہ اس کے انچارج تھے. نبیل کوک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کی انٹرنل سیکیورٹی کا انچارج اس میں مارا گیا. تو کین یو امیجن کہ جس نے وہ سیکیورٹی ساری کی ہوگی یا سیکیورٹی کرنی تھی کی ہوگی نا، وہی وہ سیکیورٹی انچارج تھا. تو اب آپ اس سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حزب اللہ کی سیکیورٹی کا انچارج بھی اسرائیل کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ بھی اس حملے میں مارا گیا. اس کو تو یہی پتا ہوگا نا کہ اسرائیل نے بیروت میں بنکر بسٹر بموں سے حملہ کر کے حزب اللہ کے ہیڈ حسن نصر اللہ کو مارا، اور اس کے بعد اسرائیل کی جانب سے اب اور بھی حملے جاری ہیں. لیکن جو سیکیورٹی انچارج نبیل کوک ہے وہ بھی اس کے اندر مارا گیا ہے. بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، ہوم لیس ہو گئے ہیں، اور کافی جانیں بھی اس کے اندر گئی ہیں. یعنی جو سویلینز معصوم تھے وہ بھی بڑی تعداد میں مارے گئے ہیں. اور یہ جو لیڈرز اس وقت جنگیں کر رہے ہیں اس سے ہو یہ رہا ہے کہ جو آپ کے ساتھ، آپ تو جنگ کے ذمہ دار ہیں نا، آپ تو جنگ کر رہے ہیں، آپ تو اس کے اندر شامل ہیں. جو لیڈرز ہیں، جو آپ کے لوگ ہیں، عوام ہیں، وہ بلا وجہ مارے جا رہے ہیں. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسرائیل حملوں کے بعد جو لوگ ہوم لیس ہو گئے ہیں ان کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں اس بگ پرسنالٹی کی طرف جو ایک اور ماری گئی ہے، جس کا کلیم کر رہا ہے اسرائیل، اور وہ ایران کی ہے. ابھی تو نیتن یاہو نے یہ کہا تھا کہ ایران میں جب ہم پہنچے تو پھر ہمیں جس جگہ بھی ہم وہاں پر پہنچنا چاہیں گے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ اب وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں. تو اس میں ہوا یہ ہے کہ ایران ریولوشنری گارڈ جنرل بھی یہ جو ایئر سٹرائک ہوئی اس کے اندر مارا گیا ہے. حزب اللہ کے لیڈر کے ساتھ تھا وہ اس وقت وہاں پر. اے پرومیننٹ جنرل ان ایرانس پیراملٹری ریولوشنری گارڈ ڈائڈ ان این اسرائیلی ایئر اسٹرائک. وہ ایئر اسٹرائک جس کے اندر حزب اللہ کا لیڈر حسن نصر اللہ جو ہے وہ مرا ہے ان بیروت. اچھا، اس میں یہ ہے کہ دی کلنگ آف جنرل عباس نیل فروشان، ان کا نام بتایا جا رہا ہے، ایج 58 ایئرس تھی، was killed Friday in the strike in Lebanon in which Nasrallah died. Tehran Times reported Ahmad Raza Khagan, the deputy head of Iran's judiciary, also confirmed that Abbas اس حملے میں مارے گئے ہیں. یہ کہا ہے ایرانس جوڈیشری ہیڈ نے. اور پھر یہ اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ وہ گیسٹ ٹو دی پیپل آف لیبنان تھے. اوکے، تو ایران کے ریولوشنری گارڈ لیبنان میں ایک مہمان کے طور پر وہاں پر تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ایران میں اس سے پہلے بھی ایک مہمان مارا جا چکا ہے. یہ جو ریولوشنری گارڈ ایران کا ایک مارا گیا ہے، ایران کے اندر ایک مہمان تھے، ایک گیسٹ کے طور پر تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو ایران میں ایک گیسٹ پہلے مارا گیا ہے، اور وہ اسماعیل ہنیہ ایران کے اندر گیسٹ کے طور پر تھے. اور وہاں پر جو حملہ ہوا اس کے بعد ایران نے یہ کہا کہ ہمارا گیسٹ مارا گیا ہے، اس لیے ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے، کیونکہ یہ ہماری روایت میں، ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ ہم اپنے گیسٹ کی ہلاکت اس طرح برداشت نہیں کر سکتے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اسرائیل پر جوابی وار بھی کیا، وہ انہوں نے جو ڈرونز بھیجے تھے وہ. لیکن اب ایک مہمان یہ لبنان میں بھی مارا گیا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ کے جو مہمان ہیں
وہ دوسرے ملکوں میں جو مارے جا رہے ہیں، یعنی کوئی کنٹری کہتا ہے کہ بھائی ہمارے جو دوست ملک کا کوئی آیا ہوا اس نے تم کو ادھر مار دیا ہے، تو اسرائیل کا یہ بھی ایک وار تازیانہ ہے. ظلم و ستم کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن صرف اس کے خلاف مذمت کرنا یا ضمیر کی آواز پہ لبیک کہنا کافی نہیں ہے. جو تصویراتی حقائق ہیں، زمینی حقائق ہیں اور ریاستوں کے مفادات ہیں، ان کو بھی ایک جامع اور حقیقت پسندانہ انداز میں سمجھنا ضروری ہے تاکہ اس سچویشن کو سمجھا جائے. دیکھیے، اس وقت اسرائیل کے 3 مقاصد ہیں جو کہ موجودہ جنگ، اس کی جو تقریباً آپ سمجھیں کہ 76 سالہ پالیسی ہے، اس کا ایک تسلسل ہے. اگر آپ گوگل کریں 1948 کا اسرائیل کا نقشہ اور آج کا اسرائیل کا نقشہ گوگل کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی توسیع پسندانہ پالیسی بتدریج اور مسلسل جاری ہے، اور فلسطین کی سرحدیں، آبادی اور زمین روزانہ سکڑ رہی ہے، اور ان کی آبادی کی نسل کشی بھی جاری ہے. پہلے وہ غزہ میں نسل کشی کر رہے تھے، پھر انہوں نے ویسٹ بینک میں شروع کی اور اب لبنان کا رخ کیا ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ موجودہ جو اسرائیل کی ریاست ہے وہ صرف 1948 کی حدوں پہ تو مشتمل نہیں ہے. اس میں صرف فلسطین اور مغربی کنارے کے آبادیاں جو ہیں اس پہ قبضہ نہیں ہے، اس میں شام، لبنان اور اردن کی اراضی کے اوپر بھی قبضہ شامل ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ ایک قابض ریاست ہے جس کی پالیسی کے 3 اہداف ہیں کہ جناب مسلمانوں اور عربوں کی نسل کشی کرنا، ان کو بے دخل کرنا تاکہ وہاں نئی صہیونی بستیاں اور آبادیاں اسٹیبلش کی جائیں. پھر یہ کہ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ایسے اس خطے میں اپنی ایک دھاگ یعنی کہ بٹھانا، یعنی کہ ہیجمنی قائم کرنا اور خطے میں طاقت کے توازن کو متاثر کرنا، اور وہ تمام متحرک تنظیمیں، جس طرح ابھی آپ نے ابتدائی کلمات میں کہا، چاہے وہ حزب اللہ ہو، چاہے حماس ہو، چاہے انصار اللہ ہو جن کو حوثی کہا جاتا ہے، ان تمام تنظیموں کے خلاف جو فوجی کارروائیاں ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ وہ اس خطے میں اپنی ایک ہیجمنی قائم کرنا چاہتا ہے، اپنا استعمار قائم کرنا چاہتا ہے، اور اس خطے میں جو تمام طاقت کے مراکز ہیں ان کو چیلنج کرنا چاہتا ہے. ویسے محمد صاحب سبھی جانتے ہیں کہ اسرائیل کے جو ہے وہ مقاصد کیا ہیں، اور ابھی جو اقوام متحدہ کے جنرل اجلاس جو ہوا ہے اس میں دنیا کے جو درپیش مسائل ہیں وہ بھی ڈسکس ہوئے ہیں، مگر اسرائیل کے معاملے میں ابھی بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عالمی برادری اسے روکنے میں ناکام ہے. آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، 2 پہلو ہیں آپ کے سوال کے کہ عالمی برادری ناکام کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہے. دیکھیں، حل کی طرف بعد میں آتے ہیں، پہلے بات کرتے ہیں کہ عالمی برادری کیا ہے اور کیوں ناکام ہے. پہلی بات یہ کہ عالمی برادری کوئی ایک ریاست یا ایک تنظیم یا ایک سوچ یا ایک مفاد کا نام نہیں ہے. عالمی برادری میں اقوام متحدہ کے 193 ریاستیں شامل ہیں. مسلم دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی 3 گروہوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک گروہ ان مسلمان ممالک کا ہے جو کہ اسرائیل کے ساتھ جن کے باضابطہ سفارتی، دفاعی، انٹیلیجنس اور معاشی تعلقات ہیں. دوسرے وہ ممالک ہیں مسلمان جو کہ ابراہم ایکارڈ کے تحت انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جنگ جب ختم ہو تو وہ دوبارہ سے اسرائیل سے شیر و شکر ہو سکیں اور ان کے ساتھ نارملائزیشن کا پروسیس شروع کریں. اور تیسرا گروپ ان چند ممالک کا ہے جو کہ نظریاتی اور اصولی موقف پہ 1948 سے قائم ہے، جس میں پاکستان بھی شامل